وہ تیرے حضور جھکنے والے تھے، انہیں معاف کر دے۔ تو اللہ ماہ رمضان کی سفارش ضرور قبول کرتا ہے۔ آج 28 پارے ہو گئے ہیں، 29 کی 2 صورتیں الحمدللہ ہم نے سنی ہیں۔ اللہ بس قرآن مجید مکمل ہونے کے قریب ہے، رب قبول کرے اور ہم پر احسان کی برسات کر دے۔ آج 26ویں روزے کی ہم 26ویں پارے کی تفسیر سنیں گے، جس کی پہلی سورت ہے سورہ احقاف۔ احقاف یہ قوم عاد جس علاقے میں بستی تھی اس کا نام تھا احقاف، جس جگہ وہ رہتے تھے اس کا نام احقاف تھا، اور اس کا ذکر اللہ نے اس سورت میں کیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ احقاف کہتے ہیں۔ اور یہ علاقہ چونکہ مکے کے قریب تھا، اللہ نے اس لیے بار بار اس بستی کی، پھر وہ مضبوط لوگ تھے، پہاڑوں کو کھود دیتے تھے اور بڑے بڑے جو ہے وہ طاقتور لوگ تھے، تو ان کی مثالیں اللہ نے بار بار دے کے مکے کے کافروں کو سمجھایا کہ ان کی بستی جا کے چیک کر لو، ان کا میں نے کیا حشر کیا ہے اور تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ تو یہ پیچھے بھی تذکرے آئے قوم عاد کے، اور یہاں سورہ احقاف میں پھر ان کی بستی کا نام لے کے اللہ نے بیان کیا ہے، اس لیے یہ سورہ احقاف ہے۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات عالم کی حقیقت اور اس کی فنا ہونے کو بیان کیا ہے۔ کس انداز میں؟ اللہ کہتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، کہ زمین آسمان اور جو اس کے اندر ہے وہ سارا کچھ ہم نے الا بالحق، صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ مقصد یہ ایسے ہی نہیں پیدا ہو گیا، اس کو حق کے ساتھ ہم نے پیدا فرمایا ہے۔ اور اگلے لفظ اس کی فنائیت کے ہیں، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک مدت مقررہ کے لیے ان کی تخلیق ہے۔ جتنی بھی کائنات تمہیں نظر آ رہی ہے یہ مقرر مدت کے لیے، ختم کر دیں گے اس کو، اور یہ جتنی بڑی وسیع و عریض کائنات ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور ہم نے اس کو پیدا اس لیے کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کافروں کا آگے عادت بیان کی کہ یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کو نہیں سمجھتے ہیں، انکار کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کو یہ بھی کہا ہے کہ تم اپنے خداؤں کو جن کی عبادت کرتے ہو ان کو بھی تمہارے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا۔ تو وہ ساری باتیں ان کو پہلے سے ہی سمجھا دی گئیں، بتائیں، لیکن یہ نہیں مانے۔ رسول اکرم کو بار بار کبھی کہتے تھے یہ تو جادو کر دیتے ہیں، یہ شعر پڑھتے ہیں، تو نبی پاک نے پھر یہ الفاظ ان کو کہتے کہ میں تو صرف اللہ کی وحی کی پیروی کرتا ہوں، مجھے جو رب وحی فرماتا ہے وہ میں تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں، نہ میں جادوگر ہوں نہ شاعر ہوں، یہ جو کچھ بول رہا ہوں یہ رب کی وحی بول رہا ہوں۔ یہ چیز بھی ہم نے یہ پارہ نمبر 26 میں سنی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا ذکر کیا ہے، بتایا ہے کہ جنت والوں کو جو جنت دی جائے گی وہ ان کے عمل کا نتیجہ ہوگا، جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کے عمل کا نتیجہ ہوگا جو ان کو جنت ہم عطا کریں۔ آگے پھر اللہ نے دوبارہ، اب آپ یہ دیکھ لیں پیچھے کئی مقامات پر یہ تذکرہ آیا ہے، اور یہاں دوبارہ وہ آیت اللہ تعالیٰ مختلف لفظوں میں بیان کرتا ہے ماں باپ کے حوالے سے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ احسان کرے۔ یہ وصیت کا مطلب ہوتا ہے آرڈر، جیسے مرنے والا وصیت کرتا ہے تو رب تعالیٰ تو موت سے پاک ہے، تو جب رب کے لیے وصیت کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حکم، ہم نے حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ تو اب دنیا کے اندر، اب یہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو بار بار یہ چیز تو کئی بار آئی ہے کہ ماں باپ پہ احسان کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ برا برتاؤ نہ کرو، لیکن اس وقت سب سے زیادہ اگر حق ضائع ہو رہا ہے نا اس صدی میں، وہ ماں باپ کا حق ضائع ہو رہا ہے۔
بیلیوں کے حق لوگ پورے کر لیتے ہیں، ان کو اچھی دعوتیں بھی کھلا لیتے ہیں، لوگ وڈیروں کے حق بھی پورے کر لیتے ہیں ڈر اور دھونس کی وجہ سے، لوگ اپنے پیروں کے حق بھی پورے کر لیتے ہیں کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ ناراض ہو گیا تو شاید ہم برباد نہ ہو جائیں۔ لوگ اس طرح دنیا کے تمام تعلقات کے حق ادا کر لیتے ہیں۔ اگر حق کوئی نہیں ادا کرتا نا اس صدی میں، یہ سچی بات ہے، وہ مظلوم ترین رشتہ وہ ماں باپ کا ہے کہ جن کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ بڑی اپر سطح پہ جا کے حق ادا کرنا، نہیں، نارملی جو حق ہے نا، نارملی بالکل عام سے حقوق، ان کا روٹی، ان کا کپڑا، ان سے ادب سے بات کرنا، وہ آئیں تو کھڑا ہو جانا، یہ نارملی سے حق ہے۔ ان کے سامنے اونچا نہ بولنا، وہ جو کہہ دیں ٹھیک ہے ابو جان، آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے امی جان، یہ حق آج کا انسان ادا نہیں کر رہا، اور اسی کو ایڈریس کیا اللہ نے بار بار۔ پورے قرآن میں مجھے ایک آیت آپ دکھا دیں جس میں رب نے کہا ہو کہ اپنے لیڈر کا تم نے حق ادا کرنا ہے، ایک آیت دکھا دو۔ عمران خان کی خاطر لوگ مر رہے ہیں، نواز شریف کی خاطر لوگ مر رہے ہیں، زرداری کی خاطر مر رہے ہیں، پیر کی خاطر مر رہے ہیں، جو خطیب اچھی تقریر کر لے اس کی خاطر مر رہے ہیں۔ سکے پیو کو گھاس نہیں ڈال رہے، سگا باپ جس کے خون سے، جس کے نطفے سے وہ پیدا ہوا ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے اس زمانے میں اور اس دور میں۔ تو یہ عقلیں، یہ فلسفے، یہ باتیں کس کو کام آئیں گی؟ رب کہہ رہا ہے میں نے تمہیں تمہارے ماں باپ کی وصیت کی ہے، کسی اور کی وصیت نہیں کی ہے۔ تو ماں باپ جناب ان کی قدر ہی نہیں ہے۔ اور پھر آگے تفصیلیں دیکھیں، اللہ کتنا پیارا ہے، وہ کہہ رہا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا۔ اللہ کہتا ہے تمہاری ماں نے بڑے دکھ اٹھا کے پیٹ میں تمہیں اٹھایا ہے۔ وہ مجھے سعودی عرب میں ایک بڑا پیارا واقعہ، پتہ نہیں پہلے آپ کو بتایا ہے کہ نہیں، ایک ادھر سیالکوٹ سائیڈ کا بندہ تھا، وہ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں لڑکا ماں کو بڑا تنگ کرتا تھا، اور بیوہ تھی، باپ مر گیا تھا، اور اس نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا، بڑا ہو گیا تو لٹ بن گیا، ماں کی کوئی قدر نہیں کرتا تھا۔ نمبردار کے پاس وہ ماں لے گئی کہ اس کو سمجھائیں، آپ پنڈ کے بڑے ہیں، تو وہ سیاںا بندہ تھا، پرانے لوگ پھر سیانے ہوتے ہیں، اس نے لڑکے کو کیا کیا، پیٹ کے اوپر گھڑا باندھ کے کھڑا کر دی۔ 10 منٹ کے بعد چیخیں نکل گئی اس کی، کہہ رہا ہے جی چھڑ دیو، میں نہیں آدھی ماں نو تنگ کروں گا۔ پھر گھڑا اس نے کھول دیا، اس نے کہا یہ پانی نہیں ہے اس میں، خالی گھڑا، 10 منٹ تو نے نہیں اٹھایا، اور تیری ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا ہے۔ پھر وہ جھاڑو بھی دیتی رہی ہے، آٹا بھی گوندتی رہی ہے، پھر وہ چارہ بھی کئی مائیاں جو ہے نا وہ کاٹتی ہیں، ساری محنت کرتی رہی، اور تو جو ہے نا اس کی قدر ہی نہیں کرتا۔ یہ اللہ اسی بات کو بیان کر رہا ہے کہ تیری ماں نے تجھے پیٹ میں بڑی تکلیف سے اٹھایا ہے۔ ماں مر جائے تو کوئی اس کی قبر پہ ہی نہیں جاتا ہے، سارے لٹوائیں کرنے کا ٹائم ہے، آوارہ گردی کرنے کا ٹائم ہے، اور ساری جناب الٹے سیدھے کام کر، ماں کی قبر پہ نہیں لوگ جاتے۔ یار مر گئی ہے، چلو ٹھیک ہے جی، ماں پہلے مر گئی، ہمیں موقع نہیں ملا اس کی خدمت کا، تو بھائی قبر پہ جانے کا تو موقع ہے نا۔ اچھا، جو بندہ اپنی ماں کی قبر پہ 5 منٹ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، مجھے بتاؤ وہ زندہ ہوتی تو اس کا پیر دباتا؟ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، جی مجھے موقع نہیں ملا، جی میری ماں تو مر گئی ہے، مجھے موقع۔ او بھائی ماں مر گئی ہے، زندہ ہوتی تو تو نالائق اس کے پیر کہاں دباتا؟ تو جو اس کی فاتحہ نہیں پڑھنے جاتا، اس کی قبر پہ تو نہیں جاتا، قبر پہ جھاڑو نہیں دیتا۔ قبر مٹ گئی ہے، کئیوں کی ماؤں کی قبریں ہی مٹ گئی ہیں، ان کی سلیبیں ٹوٹ گئیں اور اوپر جھاڑیاں اگ گئیں، قبریں مٹ گئیں۔ تو یہ چیزیں میرے دوستو، اسلام یہ ہے جو بیان نہیں ہو رہا، حقیقت دین یہ ہے، باقی چیزیں جو ہے نا وہ کوئی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس کو لے کے ہم گھوم رہے ہیں۔ دین یہی ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے، اور اسی کو جو عمل کرے گا وہ اللہ کو محبوب ٹھہرے گا۔ ماں باپ درجہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہیں، یاد رکھنا، یہ لکھ لیں دل پہ۔
ماں باپ درجہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے. ماں باپ کو راضی کیے بغیر نہ کوئی ولی بنا ہے، نہ قیامت تک کوئی ولی بن سکتا ہے. یہ پہلی سیڑھی ہے. ساری رات الٹا لٹک کے کوئی اللہ اللہ کرے اور ماں باپ اس سے ناراض ہوں تو وہ ولی نہیں بن سکتا. اپنے پیر کے در پہ روزانہ صبح بھی جھاڑو دے، شام بھی جھاڑو دے، داڑھی سے اس کی مزار کی صفائی کرے اور اس کے لیے زندگی کیا، اپنے جو گوشت کے ٹکڑے کر کے اس کے در کے کتوں کو کھلا دے، وہ ولی نہیں بن سکتا جس کی ماں ناراض ہے، جس کا باپ ناراض ہے. اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، کوئی اس کا کاٹ کرنا چاہے تو کاٹ سکتا ہے اور مجھے بتا دے میں نے کیا غلط بولا ہے. ماں باپ کو راضی کرنا ہوگا، پھر آپ کو مرشد بھی فیض دے گا، پھر آپ کو عبادت بھی فیض دے گی، پھر ساری برکت ہی برکت ہے. اس کی مثال یوں ہے، ایک ولی تھے، اس سمجھ لیجئے گا، اس کو ماں باپ کے طریقے سے سمجھ لینا. ولی تھے تو انہوں نے نا، مرید نے کہا کہ حضور بڑا میں غریب ہوں تو مہربانی کرو کوئی غیب کے خزانے سے کچھ مل جائے. انہوں نے کہا کہ میاں پرچی نکال. پرچی نکالی تو اس کے اوپر اس نے لگا دیا 1. کہا بھی روزانہ 1 روپیہ تے لب گیا کرسی سرانے تھلے تو آدھا روٹی لے لویں کھا لویں، اور روزانہ 1 روپیہ اسے مل جائے غیب کی طرف سے، اللہ کی مدد سے. کسی اور بزرگ کے پاس گیا تو اس نے کہا بھئی یہ کیا بات ہے، پرچی نکال. وہ 1 کے ساتھ اس نے 0 لگا دی، 10 ملنے لگ گئے. پھر کسی اور نے 1 اور 0 لگا دی، 100 ملنے لگ گئے. اچھا وہ کئی دن ہوئے نا، وہ اپنے مرشد کامل کو چھوڑ گیا. انہوں نے بلایا، یار بیلیا نظر نہیں آتا کدھر چلا گیا؟ کہہ رہے جی وہ تسی تو 1 دیتا تو میں نے تو 100 لبن لگ گئے. انہوں نے کہا اچھا پرچی کر. وہ 1 ہٹا دیا، کہا پھر اب 100 لے لے جا کے. اب جب 1 ہٹ گیا تو باقی تو 0 رہ گئی، تو باقی تو 0 رہ گئی. تو آپ کے فیض کا جو 1 ہے نا وہ آپ کے ماں باپ ہے. سمجھ آگے؟ جو آپ کے فیض کا 1 ہے وہ ماں باپ ہے. آگے مرشد کی 0 ہے، استاد کی 0 ہے، کسی ولی کی 0 ہے. مقصد وہ لگتی جا رہی ہیں، آپ ترقی کرتے جا رہے ہیں. لیکن جو 1 ہے وہ آپ کے ماں باپ ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ماں باپ کے بغیر کوئی چارہ نہیں. کوئی سمجھے نہ سمجھے لیکن مرتے وقت سمجھ آ جاتی ہے. اس لیے پہلے سمجھ جائیں اور ماں باپ کی عزت کریں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بیٹے کا ذکر کیا ہے جو کافر تھا، ماں باپ مومن تھے. سورہ احقاف میں ماں باپ کہتے تھے کلمہ پڑھ لے، وہ کہتا اف کیا ہو گیا، تم مجھے کیا سمجھا رہے ہو. تو اس بدبخت کا ذکر اللہ پاک نے اس میں کیا ہے کہ وہ ماں باپ کو کہتا تھا کہ میں دین کی طرف نہیں آتا. ماں باپ اللہ سے عرض کرتے تھے کہ اس کو دین کی راہ پر چلا دے. اس کا تذکرہ بھی آپ نے سنا ہے. پھر وہ احقاف کی بات کہاں ہی ہے، وہ اس آیت میں آئی. وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ، یاد کرو عاد کے بھائی کو، اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جس نے بستی احقاف میں اپنی قوم کو ڈرایا. یہاں یہ سورت کا ذکر ہے. حضرت ہود وہ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے اور جو قوم عاد کی طرف جو ہے تشریف لائے تھے اور قوم کو سمجھایا تھا لیکن نہیں سمجھے. اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، اس کا بھی تذکرہ اس کے اندر آتا ہے. اور پھر آگے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مزید اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے اور خاص طور پہ نبیوں سے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ صبر سے کام لو. حضور جان عالم علیہ السلام ظاہر سی بات ہے تکلیف بڑی کافر دیتے تھے، تو اللہ نے کہا فاصبر کما صبرا اولو العزم من الرسل، جیسے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا اس طرح محبوب آپ بھی صبر فرمائی. حضور جان عالم سے اللہ نے کہا. پھر آگے سبحان اللہ، ایک دفعہ کہ یہ سبحان اللہ. یہ سورہ محمد آگے آتی. اللہ اللہ، ہمارے پیارے نبی کے نام پر سورہ محمد جان عالم کے نام پر یہ سورت ہے. اور اس سورت میں شروع میں جو ہے جہاد کی آیتیں
بیان کی گئی ہیں، اور اس میں کہا گیا کہ ان کافروں کے ساتھ جو ہے جہاد کرو، لیکن جہاد کی اصل صورت ریاست کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ جہاد کا بنیادی اصول ہے کہ جب خلیفہ وقت یا کوئی بھی اسلامی مملکت اس کے حکمران جہاد کا آرڈر کریں گے تو جہاد ہوگا، جہاد ختم نہیں ہوگا، لیکن اس صورتحال کے اندر کہ جب اسلامی ممالک کے حکمران کمزور ہوں تو وہ رک جاتا ہے۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو طاقت دے گا یا کوئی انتہائی بہادر مسلمان کسی ملک کا بنے گا سربراہ یا امام مہدی تشریف لائیں گے تو پھر دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حضور نے کہا کہ جہاد میری امت میں ختم نہیں ہوگا، البتہ یہ کہ فردن جہاد نہیں ہے کہ کوئی بندہ اٹھے اور کہے یار میں جہاد کرنے جا رہا ہوں، اکیلے بندے کا جہاد نہیں ہے، کیونکہ اس سے نقصان ہوتا ہے اور اس سے فساد پھیلتے ہیں۔ جہاد جن کی ڈیوٹی ہے انہی کی ڈیوٹی، اور وہی اللہ کو جواب بھی دیں گے۔ جن کی ڈیوٹی ہے اور انہوں نے نہ کیا تو وہی اللہ کو جواب دیں گے، ہم اس کے جواب دے نہیں ہیں۔ ہماری ذمہ داری جتنی ہم اتنی نبھائیں۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے متعلق جنت کے وعدے کو بیان کیا، اس کے کھانوں کو بیان کیا، اور پھر متقیوں کے ساتھ جن جنتوں کا وعدہ کیا ہے اس میں موجود چیزوں کو بیان کیا۔ اور کس انداز سے بیان کیا اللہ نے؟ نہروں کو بیان کیا اللہ نے۔ پیچھے تو ہر جگہ آتا تھا نا بھئی اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، لیکن سورہ محمد میں نہروں کی کیفیت بیان کی۔ کہا کہ اس میں انہار من ماء، اس میں پانی کی نہر ہے، اور پانی کیسا ہے؟ غیر آسن، جو نہ بدبودار ہوتا ہے نہ میلا ہوتا ہے۔ اللہ، ہمارا پانی تو میلا ہو جاتا ہے لیکن وہ پانی فلٹر شدہ ہے، بالکل سبحان اللہ، فلٹر کی بھی ضرورت نہیں۔ پھر وہ انہاروں من لبن، دودھ کی نہر ہے۔ کیسا دودھ ہے؟ اچھا، دودھ آپ کو پتہ ہے دودھ رکھا رہے تو کھٹا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے اور اس کے ذائقے بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ یہاں کہہ رہا ہے، اچھا اللہ تعالیٰ کتنا پیارا ہے، جس چیز میں جو تغیر آتا ہے اس کی وہی صفت کو بیان کر رہا ہے۔ پانی میلا ہوتا ہے، دودھ میلا نہیں ہوتا، کھٹا ہوتا ہے، ذائقہ بدلتا ہے۔ وہاں کہا کہ پانی والی ایسی نہر ہے کہ وہ پانی میلا نہیں ہوتا، اور یہاں کے دودھ کی ایسی نہر ہے لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ نہیں بدلتا۔ اج آگے سنیں، خمر شراب کو کہتے ہیں۔ اب شراب جو ہوتی ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے کیوں پی جاتی ہے؟ لذت کے لیے۔ یہاں کی شراب لذت کے ساتھ نقصان دیتی ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ انہار من خمر، ایسی شراب کی نہر ہے لذت للشاربین، جو پینے والوں کو سکون اور لذت عطا کرے گی، اور اس میں نشہ نہیں ہوگا، اس میں نشہ نہیں ہوگا۔ پھر اگلی نار وانہار من عسل، اور شہد کی نہر ہے۔ اچھا، شہد جو ہوتا ہے اس میں کون سی خرابی ہوتی پتہ ہے؟ شہد جب اتارا جاتا ہے نا تو اس کے اندر میل ہوتی ہے، یعنی وہ شہد میں چھتے کا گند بھی آ جاتا ہے، مٹی بھی آ جاتی، درخت کا کوئی پتہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن جنت کے شہد کی نہر مصفہ، صاف شفاف شیشے کی طرح صاف شہد ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر آگے پھلوں کا بھی ذکر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر اللہ تبارک و تعالی رب کو نہ ماننے والوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، جنہوں نے اللہ کو نہ مانا تو پھر ان کے ساتھ کیا کچھ ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، فرشتے جو اللہ کے نافرمانوں کے چہروں کو ماریں گے اس کا تذکرہ کر رہا ہے، مار کا ذکر کر رہا ہے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں کو کوٹیں گے، ماریں گے۔ کافر جن سے رب ناراض ہو، الامان والحفیظ۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر کافروں کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ نبی کے نافرمان ہیں، حالانکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی، اور ان کے جو عمل ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے، اور اگر وہ ایمان لے آئیں، آگے پھر ایمان والوں کا ذکر کیا، ایمان لے آئیں، اطاعت کریں اللہ رسول کی، تو ان کے عمل اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ پھر آگے کافروں کی کیفیت کو بیان کیا۔ پھر آگے کیونکہ
انکار جو رب کا کرتے ہیں کافر، اس کی بڑی وجہ دنیا کی زندگی ہوتی. آج بھی بندہ مسجد میں نہیں آتا یا عبادت نہیں کرتا تو اس کو کون سی چیز گمراہ کرتی؟ دنیا کی زندگی. تو پھر اللہ اس ریزن کو بھی بیان کرتا ہے، اس کی حقیقت بھی. اللہ کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ جس کے پیچھے تم بھولے ہوئے ہو نا، یہ تو کھیل کود کا سامان ہے. کھیل کود ختم ہو جائے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر آگے سورہ فتح آ جاتی ہے. سورہ فتح یہ نبی پاک علیہ السلام کو اس کے اندر کئی ساری فتوحات کی بشارت دی گئی ہے. فتح مکہ کی بھی اور فتح خیبر کی بھی بشارت اللہ پاک نے اس صورت میں نبی پاک کو دی ہے. اس میں آیتیں نازل ہوئی. اس میں بیت رضوان کی آیتیں ہیں کافی ساری، کہ نبی پاک جب گئے تھے نا عمرہ کرنے کے لیے مدینے میں، ہجرت کے بعد جب اثر و رسوخ بڑھ گیا تھا تو پھر حضور جان عالم مکے کی طرف چلے تھے. جب مکے پہنچے تو وہاں بیت رضوان حدیبیہ کے مقام پر کانٹے دار درخت جو جنگلوں میں اگرتا ہے نا، جسے ہمارے ہاں چلو کیکر کا درخت کہہ لیں، کانٹے دار درخت کے نیچے حضور بیٹھے تھے. اور حضرت عثمان کو کہا تھا، کیونکہ حضرت عثمان اثر و رسوخ والے بندے تھے، تاجر بھی تھے، پاورفل بھی تھے، اور ان کے رشتہ دار مکے میں بڑے مضبوط تھے. ان کو بھیجا تھا کہ جا کے کہو کہ نبی پاک آئے ہیں اور حضور جان عالم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو تم جو ہے عمرہ کرنے دو، ہم نہ لڑنے آئے ہیں نہ ہمارا کوئی آپ کے ساتھ کوئی اور جھگڑا نہیں ہے. اچھا، حضرت عثمان جب وہاں گئے انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا عثمان تو ساڈا رشتہ دار ہے اور مالدار بندہ بھی ہے، تو ایسا کر تو طواف کر لے، عمرہ کر لے، لیکن تیرے نبی کو اس سال عمرے کی اجازت نہیں ہے، پھر وہ آ جائیں، بعد میں دیکھی جائے گی. تو حضرت عثمان کے بارے میں اب دو باتیں یہاں ہوئی تھی. نبی پاک کے سامنے صحابہ جو ہے نا حسرت میں کہتے ہیں عثمان کتنا قسمت والا ہے جس کو طواف نصیب ہو گیا ہے. تو نبی پاک نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ کہا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا. اللہ، طواف رب کا، عبادت رب کی اور عشق رسول دیکھیں. اب وہ فرقے جو عثمان کوئی مسلمان نہ سمجھیں تو پھر اس کے اسلام میں جو ہے نا وہ ہم نے ان کے اسلام سے کیا لینا دینا ہے؟ اتنی بڑی ہستی جن کے بارے میں نبی پاک نے کہا کہ میرا عثمان میرے طواف نہیں کرے گا. اچھا، دوسری خبر چلی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا. جب یہ خبر چلی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں لیا یوں. اچھا، یاد رکھیں بیعت کے لیے پیر کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، مرید کا نیچے ہوتا ہے. بعض دفعہ پیر اینج ٹھوک دیں اتنے ہاتھ رکھ دیں، یہ بیعت نہیں ہے. انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ بیعت کا سنت طریقہ کیا ہے. بیعت کے لیے مرشد کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. اچھا، اوپر ہی پیر کا ہاتھ ہو، مرید کا ہاتھ ہو تو سبحان اللہ، وہ مرید ہے کہ پیر ہے؟ پیر ہاتھ تھلے لگا پھرتا ہے، تو مرشد کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. اچھا، کئی جگہ پر پیروں کو پتہ نہیں ہے کہ بیعت کیسے لینی. عورتوں کی بیعت لیتے ہیں، کینچیاں پکڑی ہوتی ہیں، بال کاٹ دیے. یہ کون سی بیعت؟ حضور پاک نے کبھی کسی عورت کو نہ تو ہاتھ پکڑایا ہے بیعت لیتے ہوئے اور نہ ہی نبی پاک نے کسی کی چٹیاں کاٹی ہے. یہ جاہلانہ ہندوانہ طریقہ کار ہے کسی عورت کے بال کاٹنا. اس کا بیعت سے کوئی تعلق نہیں. عورت بیعت ہونا چاہتی ہے پردہ لٹکا ہو اور پیر و مرشد جو ہے وہ پردے کی دوسری طرف ہوں اور وہ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں بیعت کیا. وہ کہے کہ میں آپ کے بیعت کو جو ہے نا وہ قبول کیا، اور اس کے بعد ان کو عمل بتا دے بھی 5 نمازیں پڑھنی، درود پاک پڑھنے، چلو بیعت ہو گئی. اچھا جی، وہ چٹیا وہ میں ایک پیر دا ویگ رہا سی کلپ، کینچی پکڑی ہو نال ذکر اللہ اللہ اللہ، اور وہ مریدنیاں جڑیاں نو وال لئی جاندے تو کٹیاں مرید ہو رہے ہیں. یہ سب اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بیعت تو حضور جان عالم نے اس کا ذکر ہے، اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ میں لیا اور حضور نے پتا کیا؟ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. ہائے 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 ہائے، قربان جاؤں، حضرت عثمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے. قیامت تک کے لیے کوئی بدبخت ان کو مانے نہ مانے، اتنا کہنا حضور کا
ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے. اور پھر کہا سبھی اس بات پہ بیعت کرو کہ یہاں اگر شہید بھی کر دیے جاؤ تو تم پیچھے نہیں ہٹو گے. اچھا یہاں کئی لوگ اب اس کو الٹ بھی سمجھ لیتے, کہتے دیکھو جی نبی کو علم ہوتا تو پھر نبی جو ہے وہ بیعت کیوں لیتا. بھئی اس بات پہ بیعت ہو رہی نا بھی کہیں وہ شہید تو نہیں ہو گئے, تو کہا نبی کو علم ہوتا تو بیعت کیوں لیتا. او بھائی نبی کو علم تھا تو عثمان کا ہاتھ میں دیا نا, مردے کی بیعت تو نہیں لی جاتی, زندہ ہی بیعت لیتا ہے نا. حضور کو پتا تھا کہ عثمان زندہ ہے, اس لیے تو عثمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا نا. اس نظر سے نہیں دیکھنا, الٹی نظر سے دیکھنا ہے. لیکن قرآن میں نور اسی کو نظر آئے گا جس کے دماغ میں عشق رسول کی روشنی چمک رہی ہوگی. ہاں, اور پھر قربان جاؤں اللہ نے نبی کے ہاتھ کو ید اللہ کہہ دیا. سن لو قرآن سن لو, اللہ کے ہاتھ نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ نہیں ہے, لیکن ہمارے نبی کی شان ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, بے شک محبوب جنہوں نے تیری بیعت کی انہوں نے تیری نہیں رب کی بیعت کی ہے. اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اب وہ سارے یوں ہاتھ تھے نا, سب کے یوں ہاتھ تھے اور اوپر نبی کا ہاتھ, تو رب کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں کے اوپر رب کا ہاتھ ہے. اللہ نبی کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا, کتنی بڑی عزت اللہ نے. اسی لیے تو رب نے کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, تم جب تک اللہ رسول پر ایمان نہیں لاتے, ایمان لانے کے بعد تمہاری ڈیوٹی دیکھو, ایمان کے بعد کی ڈیوٹی, ذکر نہیں کہا رب نے, اپنی تسبیح نہیں کہی, کہا تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. ایمان کے بعد تمہاری ڈیوٹی میرے نبی کی عزت کرنا ہے اور توقیر کرنا ہے. اور جب میرے نبی کی عزت توقیر کر لو تو پھر تمہاری ڈیوٹی ہے تو سبحوہ بکرۃ واسیلا, پھر رب کو صبح و شام یاد کیا کرو. پہلے یہ ونڈ نکالی, پہلے ایمان, پھر نبی کی عزت, اور اس کے بعد پھر یہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ ساری تسبیحیں بعد میں رکھی ہوئی ہیں. پہلے جو نبی کو نہیں مانے گا اس کی نہ تسبیح کام کی ہے نہ کوئی اور چیز کام کی. اب چونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے اصل میں, اب یہاں آگے خیبر کے معاملات کو اللہ نے بیان کیا. اس کے بعد 2 سال بعد نا خیبر فتح ہوا تھا, اور خیبر کی فتح رب نے پہلے ہی نبی کو بتا دی تھی. اچھا مزے کی بات دیکھیں, رب نے کہا بھی خیبر بڑا سوکھا فتح ہو جائے گا, جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ کے ذریعے خیبر فتح ہوا. رب نے کہا لیکن اس سے مال غنیمت صرف وہ لیں گے جنہوں نے اس ککر تھلے تمہاری بیعت لی ہے. یہ رب نے بیعت رضوان والوں کو یہ فضیلت عطا کی. اچھا جب پتہ لگ گیا بھی یہ خیبر تو فتح ہو جانا ہے, جو پنڈ میں لوگ رہتے تھے نا وہ بھاگ کے آ گئے کہ بھئی اس میں تو چلو یہ تو فتح ہو جانا ہے. تو کہا نا یہ صرف اس کا مال غنیمت بیت رضوان والوں کو ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا. حضور فخر عالم نے کہا اور کسی کو نہیں ملے گا. اور اس کا مال غنیمت تھا بھی بہت زیادہ, یہودیوں کا قبیلہ آباد تھا اور اس کو جلدی فتح کر لیا. اور پھر ہاں جو پنڈ سے لوگ آئے تھے اس کا پھر آگے تذکرہ آ جاتا ہے. کہا بھئی تم گھبراؤ نا, آگے ایک بہت بڑی لڑائی آنے والی ہے, اس میں تمہیں شرکت کرنی ہوگی. اور وہ لڑائی ہوئی تھی مسیلمہ کذاب کے قبیلے کے ساتھ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس کا بھی ذکر اب اس کے اندر. اب دیکھو قرآن بڑی بڑی ونڈ نکال دیتا ہے, مسئلے بڑے بڑے حل کر دیتا ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں کو, عرابیوں کو, کہ بھئی اس لڑائی کو چھوڑ دو, یہ خاص بیت رضوان والوں کو بینیفٹ ملے گا, اور تم بعد میں ایک لڑائی ہونی ہے جو بڑی شدید ہونی ہے, اس میں تم شرکت کرو گے. اچھا اب وہ لڑائی کب ہوئی؟ وہ 2 خلیفوں کے دور میں ہوئی. اختلاف ہے, یا ایران کی لڑائی جو حضرت عمر کے دور میں ہوئی, یا ابو بکر صدیق کے دور میں لڑائی جو مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہوئی. تو اب نبی پاک فرما رہے ہیں کہ خلیفہ وقت لڑائی کا آرڈر دے گا, تمہیں جانا ہوگا.
اس سے پتا چلا اس لڑائی کے وقت کا خلیفہ حق تھا جسے قرآن پہلے حق بیان کر چکا ہے، قرآن اسے بیان کر چکا ہے. آپ سورہ فتح پڑھ لیجئے، قرآن بیان کر چکا ہے. تو جس کو قرآن کہہ رہا ہو کہ اب اچھا اگر وہ حق نہ ہوتا تو اس لڑائی کا قرآن نہ بیان کرتا، کیونکہ جو خلیفہ حق نہ ہو تو اس کی لڑائی بھی نہ حق ہوتی ہے، اس کی لڑائی بھی نہ حق ہوتی ہے، اور نہ حق لڑائی کے اندر لڑنا بھی نہ حق ہوتا ہے. تو قرآن پاک نے اس لڑائی کو حق کہا تو مطلب خلیفے کو حق کہا، خلیفے کو حق کہا تو عمر بھی حق پر ہیں، ابو بکر صدیق بھی حق پر ہے. یہ قرآن ہے. لیکن لوگوں نے کیا ہے کہ ادھر کی ادھر مار دی، ادھر کی ادھر مار دی، اور 5 لاکھ لے کے آگے نکل گئے، فرقہ وہاں پر فرقے کا پودا لگا کے جناب آگے چلے گئے. وہ فلسفے ہمیں بھی آتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے بیان فلسفوں پر نہیں ہوتا کہ صحابہ کی ذات کو فلسفے پر نہیں پرکھا جائے گا، صحابہ کی ذات کو قرآن پہ پرکھا جائے گا. کسی ملے ملوانے کی فلسفے پر صحابہ کو نہیں پرکھا جائے گا کہ کوئی کہے کہ میں یوں کہتا ہوں، یوں ہوا تو یوں ہوا تو وہ ہوا تو تو ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، لہذا فلانا غلط ہو گیا. جی واہ بھائی واہ، تیرا کاڑا منہ اس لائق کہاں کہ تو ابو بکر کو غلط کہے جس کو میرا رب صدیق کہتا ہے. تجھ میں جرت کہاں کہ تو عمر کو غلط کہے جس کو میرا نبی کہتا ہے کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. لیکن چونکہ میرے بعد نبوت ہے ہی نہیں ہے، اور وہ عثمان جس کا اپنا نبی ہاتھ اس کا ہاتھ کہہ کر بیعت کرے، مجھے بتاؤ زمانے کا کوئی بندہ اس کو جھوٹا کہہ سکتا ہے، اس کو بددین کہہ سکتا ہے؟ خدا کی قسم ان چاروں خلیفوں کی عزت جس دل میں نہیں، ایمان اس دل میں نہیں. حیدر کرار، عثمان غنی، عمر فاروق اعظم، صدیق اکبر، یہ چاروں اسلام کے پلر ہیں. جس کا ایک پلر بھی گرا اس کی عمارت ڈھہ گئی. اور الحمدللہ ہم چاروں کو اپنا امام مانتے ہیں، اپنا رہنما مانتے ہیں، اور ہم ان کو پرکھتے کس سے ہیں؟ قرآن سے. قرآن پہلی بات، ہمیں پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جن نے ساڑھے یار نو تکا اسی پرکھ کے کی مرنا ہے، ہم پرکھتے نہیں. ایک بات کسوٹی عرض کر رہے ہیں کہ ان کی شانیں قرآن نے بیان کی ہیں، اب کوئی بندہ بھی ان کو ڈیگریڈ نہیں کر سکتا. ہم الحمدللہ کسی فرقے کا نہیں نام لیتے، لیکن جو حق ہے وہ ہم اپنی نسلوں کے دلوں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری نسل یہ نہ کہے کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ گونگے شیطان تھے، انہوں نے حق بیان ہی نہیں کیا. تو الحمدللہ حق یہی ہے جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیا. اب آپ پورا قرآن آپ نے سنا ہے، مجھے بتائیں انصاف سے، توحید بیان کی گئی ہے؟ بولیے نا. توحید اپنی جگہ پر پوری بیان ہوئی ہے نا، شرک کی مذمت بیان ہوئی ہے، رسالت بیان ہوئی ہے، اور صحابہ و اہل بیت کو پورا بیان کے ڈنڈی نہیں ماری. تو مجھے بتاؤ پھر سنیت کو چھوڑ کے تم ادھر ادھر کیوں جاؤ گے؟ جب سارا کچھ تمہارے پاس ہے تو پھر دوسری طرف جا کے مرنا ہے تم نے. الحمدللہ کوئی ہمارے علاوہ ایسے کسی خطیب، جھوٹے خطیب کی بات بیان کرتے سنی کیوں کہتے ہیں؟ تو بھائی اس سے ہمارا تعلق نہیں. سنیت یہی ہے جو آپ نے مسجد صدیق اکبر کے ممبر سے الحمدللہ سنی ہے. الحمدللہ اس میں کوئی ڈنڈی ہم نے ماری نہیں. ہم اپنی خطاؤں کو بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ غلطی ہے اور اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. تو پھر جب ہم اپنی غلطی کو خود ہی بیان کرتے ہیں تو ہماری غلطیوں کو بیان کر کے ہمارے دین کو کیوں کوئی خراب کرے؟ اس لیے وجہ یہ ہوتی ہے، یاد رکھیے چراغ کے پاس جو رہتا ہے اس کے چہرے پر نور ضرور ہوتا ہے. جو رہی اندھیرے میں اور کہے کہ سنی غلط ہو گئے تو وہ سنتا تو پتا چلتا نا کہ یہاں الحمدللہ کمی ہے ہی نہیں، یہاں تو سارے چراغ بدرجہ اتم روشن ہے الحمدللہ. ہاں جو نور کے قریب بیٹھے گا تو اس کے چہرے پہ نور آئے گا نا. دیوا بلایا ہوئے کوئی بیٹھے چوکے چوے تے دیوے دا کی قصور ہے، اندے منہ روشنی کیوں نہیں آندی ہے؟ جن دے کول ٹائم ہی کو نہیں ہے. تو یہ باتیں آگے بس ٹائم یار زیادہ ہو گیا. سورہ حجرات
اور یہ سورہ حجرات پتہ ہے کون سی سورت ہے جس میں رب نے ہمارے نبی کے ادب بیان کی ہے. نبی سے بات کرنی ہے تو اونچا نہیں بولنا. یہ سورہ حجرات پڑھیں دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. رب کہتا ہے اونچا نہیں بولنا میرے نبی کے سامنے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اگر ایسا کرو گے تو پھر رب کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اونچا بول کے دیکھو میں تمہارے عمل ہی ضائع کر دوں گا. اور شرط بیان کی انتم لا تشعرون, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو بزرگوں نے لکھا یہ رب نے کیوں کہا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا؟ کہا کہ اس لیے کہا ہے پتہ چل جائے گا تو توبہ کر لیں گے. میرے نبی کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کو میں توبہ کی توفیق ہی نہیں دینا چاہتا کہ یہ اسی طرح مرے اور اس کو میں وہاں واصل جہنم کروں. یہ ذات مصطفیٰ کا معاملہ اتنا نازک ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی وضاحت ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. غیبت کی مذمت اللہ نے اس میں بیان کی. غیبت نہ کیا کرو. غیبت ایسے ہے جیسے این یاکل لحم اخیہ میتن, اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جو قبیلے بنائے ہیں, برادریاں بنائی ہیں, اس کو اللہ نے بیان کیا کہ بھائی یہ برادریاں ہم نے بنائی ہیں تمہاری پہچان کے لیے. اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ تمہیں فلانے برادری میں پیدا کر دیا تو ایمیں اچھل دے پھرو. یہ تمہاری لتعارفو, تم پہچانے جاؤ کہ یہ اس برادری کا اس برادری کا. جبکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, رب کے حضور صرف وہی معزز ہے جس میں تقوی ہے. یہ اللہ نے بہت بڑی بات کو بیان کیا ہے. آگے سورہ قاف ہے. سورہ قاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شانوں کو بیان کیا ہے. غیب میں اس سے ڈرنے والوں کو بیان کیا ہے. اور آخر میں ایک رکوع آ جاتا ہے, 1.5 رکوع سورہ زاریات کا. زاریات جو ہے یہ کہتے ہیں جو ہوا چلتی ہے نا بارش سے پہلے جس سے مٹی اڑتی, اس کو کہتے ہیں, اس ہوا کو کہتے ہیں زاریات. اس کی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی. پھر اس کے بعد ہوا چلتی ہے جو بدلیاں لے آتی ہے, اس کی بھی قسم اٹھائی ہے. فالحاملات, وہ حاملات ہوتی ہیں جو بدلیاں لے کے آتی. پھر اس کے بعد جو ہے ان فرشتوں کی صفیں ان بارش والے بادلوں کو آگے بڑھاتی ہیں, ان کو جاریات کہتے ہیں. اور پھر مقسمات, جو فرشتے مختلف چیزیں تقسیم کرتے ہیں اس پہ مامور ہیں. ان کی قسمیں ارشاد فرما کے رب تعالیٰ نے کافروں کے اس عقیدے کا رد کیا جو کہتے تھے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جانا. یہ زاریات میں اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے. اور آخری آیتوں میں اللہ نے حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی حضرت سارہ کا تذکرہ دوبارہ کیا ہے جو پہلے ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. اللہ سے دعا ہے پارہ نمبر 26 کے اندر موجود جو عشق رسول پر مبنی گفتگو ہے اسے اللہ قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا رب العالمین یا رحم الراحمین, اپنے حضور اس تفسیر کو قبول فرما, ہم سب کی بخشش فرما. شب جمعہ ہے, ہمیں بخش دے مولا. عشرہ, آخری عشرہ, جہنم سے آزادی کا عشرہ, آج اس کا بھی چوتھا روزہ تراویح ہو چکی, ہمیں بخش دے مولا. 28 سپارے سن چکے, اللہ بخش دے ہمیں, مہربانی فرما, کرم فرما. اس مسجد کو آباد کرنے والے ہر شخص کو آباد فرما. دل میں جو مرادیں ہیں ساری اللہ پوری فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم.